الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا بعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان بہت پیار کرنے والا ہے. پڑھو پڑھاؤ اور سمجھو سمجھاؤ اس آنے والے مضمون کو. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیتیں ہیں کتاب، ایسی کتاب کی جو پر حکمت کتاب ہے. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات نے تعجب میں ڈال دیا ہے. ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی ہے. ان انذر الناس،
تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے وبشر الذین آمنوا، اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے، ان لہم قدم صدق، بے شک ان کے لیے اس سچائی کے پاس جو انہوں نے آگے بھیجی، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک بہت خوشخبریاں ہیں۔ قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ تو جادوگر ہے، کھلا کھلا جادو کرنے والا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بلا شبہ تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو فی ستۃ ایام، 6 دن میں، ثم استوی علی العرش، پھر قرار پکڑا عرش پر، یدبر الامر، وہ تدبیریں کرتا ہے کام کی، ما من شفیع، کوئی سفارش کرنے والا نہیں، الا من بعد اذن، مگر اس کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، بس اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل کرنے والے نہیں؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، وعد اللہ حقا، کہ اللہ کا وعدہ پکا ہے، انہ یبدأ الخلق، بلا شبہ وہ پیدا کرنے والا ہے مخلوق کا، ثم یعیدہ، پھر لوٹائے گا اس کو، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، والذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، لہم شراب، ان کے لیے پینا ہے، من حمیم، کھولتے پانی سے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس باعث کے وہ کفر کرتے رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، بزرگان دین، عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ رب کریم کی کتاب ہے، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سراسر سچائی ہے۔ سچائی کو سچائی سمجھتے ہوئے اپنے ذہن میں، اپنی فکر میں جگہ دینی چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے جب اللہ کی کتاب پڑھی جائے تو اپنے ذہن کو صرف اور صرف اسی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرو۔ ادھر ادھر جو خیالات انسان کو آتے ہیں اور آتے ہی رہتے ہیں، جہاں تک ممکن ہو سکے ان کو جھٹکتے رہو۔ ذہن میں یہ بات پختہ کر لو کہ یہ اللہ رب کریم کا کلام ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے لیے کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو تو توجہ لازم ہے۔ جب تک کسی بات کو سمجھنے کے لیے توجہ صرف اور صرف اسی میں مبذول نہ ہو، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مسجد میں آنے سے پہلے
مسجد میں آنے کے بعد جب آپ اس اللہ کی کتاب کا درس سننے لگیں تو پھر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ذہنوں کو کھولو، جو سوچیں آپ کی ادھر ادھر سے آ رہی ہیں ان کو جھٹکا دے کر کے روکو، دفع کرو، اور اللہ رب کریم کی بات کو پورے دھیان کے ساتھ سنو۔ اللہ سمجھنے اور اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گمراہی آج سے نہیں، بہت پرانی گمراہی ہے کہ لوگ کچھ چیزیں اپنے دل میں جما لیتے ہیں اور وہ جم جاتی ہیں، اس لیے کہ جس جگہ پر آپ نے جنم لیا ہے، جس جگہ پر کسی نے جنم لیا ہے، وہاں بہت سی چیزیں ماحول کے اندر موجود ہیں۔ جس ماں نے بچے کو جنم دیا ہے اس کے اپنے خیالات، ماحول کے خیالات اس بچے کو متاثر کرتے ہیں۔ جو بچہ پیدا ہوا ہے یا ابھی ماں کے پیٹ میں، تجربہ شرط ہے۔ میری نوجوانوں سے اپیل ہے کہ بات سنیں اور تجربہ کریں۔ بیوی حاملہ ہے، اسی معاملے میں ان بن ہو گئی ہے، کسی سے، خامد سے، ساس سے، اور باقی رشتے بھی آپ جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، ان بن ہو جاتی ہے۔ اور جب جھگڑے پر بات آتی ہے، کوئی سخت طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ پیٹ کا بچہ متاثر ہوتا ہے، حرکت رک جاتی ہے۔ پوچھ لینا، ڈاکٹر موجود ہیں اور مشاہدے کے طور پر وہ آپ کے گھر میں آپ کی عالیہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی خوشی عورت کو ملتی ہے اس کا بھی بچے پر اثر پڑتا ہے، اور جتنی تکالیف عورت کو پہنچتی ہیں ان کا بھی اثر جنین پر پڑتا ہے۔ یہ فطرت ہے۔ اللہ رب کریم نے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اس نے یہ ساری باتیں تسلیم کرائی ہیں، اور اسی قرآن کریم میں موجود ہیں۔ جب بھی کوئی مضمون بیان کیا جاتا ہے تو ساری چیزیں یک بار کی تو پیش نہیں کی جا سکتی، وہ تو جب موقع آتا ہے کسی بات کا تو اس وقت ہی دلیل دی جا سکتی۔ اس وقت میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماحول بھی اثر انداز کر ہوتا ہے، اور جنین پر والدین کے اثرات بھی اثر کرتی ہیں۔ جب بچہ وضع ہو جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ خود کھا سکتا ہے، یعنی بالکل ایک گوشت کے لوسڑے کے سوا کچھ نہیں، اس میں صرف اتنی بات ہے کہ حرکت ہے۔ یہ بات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کر رہا ہوں اور یہ آپ کے تجربے کے خلاف ہو، دیکھ رہے ہیں، روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ جو کچھ ماحول میں ہوتا ہے نا، وہ اللہ نے اس کو ایک ایسا کمپیوٹر دیا ہے کہ اس میں فٹ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں، کس کو؟ اس پیدا ہونے والے بچے کو۔ وہ ماحول کو دیکھتا ہے، بول نہیں سکتا، آپ سے کچھ کہہ نہیں سکتا، یوں سمجھے کہ ابھی وہ بے زبان جانور ہے، لیکن جو کچھ ماحول میں ہو رہا ہے اس کا اثر اس پر ہو رہا ہے۔ آپ یہ نہ محسوس کریں کہ اس کا اثر اس پر نہیں۔ آپ جو حرکت بھی اس کے سامنے کریں گے وہ اچھی ہوگی یا بری، وہ اس کو اثر انداز کرے گی، لیکن وہ بات نہیں کر سکتا۔ شعور نہیں ہے، آپ کو روک نہیں سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ابو کیا کر رہے ہیں۔ آپ باتیں تفہیم کرنے کی کوشش کریں گے تو تفہیم ہوگی انشاءاللہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔
تعلق یہ ہے کہ جب انسان بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے کسی نہ کسی دلچسپی کو اپنے ذہن میں لاتا ہے۔ اب پورے ماحول میں گروہ بندیاں موجود ہیں، خاندانی رکاوٹیں موجود ہیں، پورے ماحول میں جو کچھ موجود ہے وہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی سے خاص دلچسپی رکھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ ماحول بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس وقت ہم بدقسمتی سے بے شمار مقاصد فکر، بے شمار مذاہب میں سیاسی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی متفرق ہو گئے۔ آپ کو میں پھر ساتھ ساتھ یہ کہوں کہ میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ذہنوں کو پاک کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی بات میری خلاف نظر آئے تو یہ جمعے کا خطبہ ہے، نکل جائے گا، فقط تھوڑا 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ نکل جائے گا، بعد میں آپ بات کریں کہ خطبہ کی وجہ سے آپ بول نہیں سکتے، تو بعد میں تو جب خطبہ ختم ہو گیا کوئی بولنے کی مخالفت نہیں۔ آپ اگر ذہن میں جگہ دیں گے، یہ بات محفوظ رکھیں گے تو کم از کم جمعے کے بعد تک تو آپ کے ذہن میں رہے گی، تو اس پر آپ بات کریں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ بدقسمتی سے ہم مختلف مقاصد فکر میں سیاسی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی تقسیم ہوتے ہیں۔ اس تقسیم کو 1000 بار کہیں کہ غلط ہے، پھر واقعہ یہ غلط بھی ہے، لیکن اس سے شک نجات تو نہیں ہو سکتی کہ میرے غلط کہنے سے سارا صحیح ہو جائے گا، یا کسی دوسرے کے صحیح کہنے سے سارا صحیح ہو جائے گا۔ جو غلط ہے وہ درست کرنا ہو تو آہستہ 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 درست ہوتا ہے، یک بار بھی درست نہیں ہوتا، اور بگڑتا ہے تو آہستہ 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 بگڑتا ہے، یک بار بھی نہیں بگڑتا۔ میں ساتھ ساتھ یہ بات تفہیم کرانے کے لیے کچھ بات عرض کروں۔ ہمارے ہاں یہ جملہ عام ہے کہ جس طرح کی صحبت ہو وہ انسان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر آپ بری صحبت میں بیٹھتے ہیں آپ میں کوئی برائی موجود نہیں، الحمدللہ اللہ بچائے، اور کبھی بھی برائی نہ آئے، لیکن جب آپ بروں کی مجلس میں بیٹھیں گے، آہستہ آہستہ بیٹھنے میں، بار بار بیٹھنے میں کچھ نہ کچھ اثر یقیناً ہو جائے۔ بزرگوں نے یہ بات عام کہی ہے کہ جب آپ کسی لوہار کی پٹھی کے قریب بیٹھیں گے، وہ تونکے گا اسے، وہاں سے کچھ چنگارے اڑیں گے، عین ممکن ہے کہ وہ آپ کے کپڑے پر کوئی نہ کوئی چنگارا پڑ جائے، کیونکہ آپ ایسے مقام پر بیٹھے ہیں جہاں سے چنگارے اڑ رہے ہیں، اور اب ان چنگاروں کے اڑنے کے سوا کوئی تدبیر لوہار کے پاس نہیں ہے کہ وہ کام بھی کرے اور چنگارے نہ اڑیں۔ جہاں لوہار کام کرے گا وہاں چنگارے اڑیں گے۔ وہ 100 بار ان کو روکنے کی کوشش کرے، آپ اپنے کپڑوں کو بچائیں یا ہٹ کر بیٹھیں یا قریب نہ بیٹھیں کہ جہاں آپ کے چنگاروں پر، آپ کے کپڑوں پر وہ چنگارا پڑ سکے۔ سمجھ تو آ رہی ہے؟ اس لیے صحبت اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کسی عطار کی زبان پر جا کر کے بیٹھیں، عطار کہتے ہیں عطر بیچنے والے، یہ عطاری معروف ہے، آپ تو ساری دنیا جانتی ہے۔ ان کو عطاری اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سرکار میں نے خود عطر بیچتے دیکھی ہے، کراچی میں مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر عطر بیچتا میں نے خود یہ دیکھا ہے، اور اب وہ کھل کے عطاری کہتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ عطاری یعنی عطر بیچنے والا۔ خوشبو کسی کو لگا دی، کسی نے 4 آنے 8 آنے روپیہ 2000 کا دے دیے۔ عطار کی دکان پر بیٹھے بالکل خوشبو نہ خریدے، لیکن جب تک وہاں بیٹھیں گے کم از کم مؤثر ہوتے رہیں گے، کیونکہ فطری طور پر یہ خوشبو جب بھی کوئی لے گا، نہیں لے گا تو ویسے بھی کچھ نہ کچھ کی ہوتی رہے گی۔
تو وہ آپ کے کانوں تک، آپ کے ناک تک پہنچے۔ اس لحاظ سے عطار کی دکان پر بیٹھنے سے عطر کی خوشبو لازم ہے، لوہار کی بھٹی کے قریب بیٹھنے سے کوئی نہ کوئی چنگارا پڑ جانا لازمی ہے۔ بزرگوں نے یہ لکھا ہے، شیخ سعدی علیہ رحمت نے بہت اپنے ذکر میں پر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں صحبت سالے کو سالے کو صحبت تالے کو سالے کو، تالے کہتے ہیں برے کو، سالے کہتے ہیں اچھے۔ اچھی صحبت میں بیٹھے گا تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ تو بھی اچھا ہو۔ بری صحبت میں بیٹھے گا ایک دن یقیناً ایسا آئے گا کہ تو ان میں داخل ہو۔ لہذا یہ صحبت سے بچتے رہو۔ شیخ سعدی علیہ رحمت نے بے شمار طریقوں سے سمجھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مٹی تھی، وہ خوشبو کے ساتھ، کستوری کے ساتھ کسی نے باندھی یا میں نے باندھی۔ وہ 10 دن، مہینہ، 20 دن، 15 دن کچھ صحبت میں رہی۔ جب میں نے اس کو مٹی کو کستوری سے الگ کیا، وہ مٹی مٹی تھی، کستوری کستوری تھی، لیکن اس مٹی کے اندر بھی کستوری کی بو آ رہی۔ تو میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ مٹی مٹی تھی، لیکن جب کستوری کے ساتھ ملا کر کے اس کو باندھا، اس کی صحبت میں اس پر اتنا اثر دور ہو گیا کہ اب یہ مٹی بھی کستوری نہ صحیح لیکن کستوری کی طرح خوشبو دینے والی بن گئی۔ تو یہ ساری چیزیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحبت اثر انداز ہوتی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اپنی صحبت کو اچھا کرو، اچھوں سے بیٹھو، نیک مجلس میں بیٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کام نیکی کے ہو رہے ہیں، دونوں کام نیکی کے ہیں۔ جہاں 2 کام نیکی کے ہو رہے ہیں وہاں آپ انتخاب کریں کہ بڑی نیکی کون سی ہے اور چھوٹی نیکی کون سی ہے۔ اب میں بات بتاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی، تاکہ عمل میں آپ کے عمل سے بات ثابت ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مسجد سے پہلے کچھ لوگ مسجد میں آ کر نوافل پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ایک حلقہ بنا کر بیٹھے تھے اور دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ مجلسیں دونوں صحیح اور نیک، نوافل پڑھنے والے بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور جو دین کی باتیں آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ دنیوی باتیں ادھر ادھر کی ہمارا باتیں نہیں کر رہے بلکہ دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ ذرا خاموش رہے، دیکھنے کے بعد جو مجلس دین کی باتیں کر رہی تھی اس مجلس میں بیٹھ گئے۔ اب میں خاموش رہوں یا بولوں؟ دونوں نیک مجلسوں میں آپ نے فوقیت کس مجلس کو دی؟ آپ کے ذہن میں تو بات آ گئی ہوگی، ایک نوافل پڑھ رہی ہے مجلس، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، اور ایک لوگ بیٹھے حلقہ بنائے ہوئے دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ ذرا تفکر کیا مسجد میں آنے کے بعد اور اس جگہ پر آ کر کے بیٹھ گئے جہاں دین کی باتیں ہو رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ آپ نے ان دونوں پر فوقیت اس مجلس کو دی جس میں دین کی باتیں ڈسکس ہو رہی۔ اب اس سے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، ان کی موجودگی میں بھی آپ کے بغیر ایسی مجلس قائم کی جا سکتی ہے جس میں لوگ آپس میں دین کی باتیں ڈسکس کریں۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں اکثر مسجد میں آتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں کہ ساتھی باہر پتہ نہیں کدھر کدھر کس کام میں مصروف ہوتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں، گھڑی دیتے ہیں بار بار کے 2 منٹ 1 منٹ آخر انجام کا وقت ہو تو بار بار گویا مسجد میں پہلے آ کر بیٹھنا کوئی جرم نہیں، گناہ کی بات ہے۔ اللہ
ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ مسجد میں آئے، خصوصاً جمعہ کے روز تو مسجد میں پہلے آنے کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ کہتے ہیں جی فضائل آپ بیان نہیں کرتے، اگر اسی چیز کے فضائل بیان کریں تو بے شمار فضائل ہیں۔ صدقہ اور خیرات کر دینے میں بہت بڑا صدقہ جو ہے، سب سے بڑا صدقہ مسجد میں آ کر بیٹھنا اور دین کی باتوں میں مصروف ہونا، یہ صدقے اور خیرات سے بھی اوپر درجہ رکھتا ہے۔ اور قربانی کے لحاظ سے یوں سمجھیں کہ بڑا جانور آپ نے قربان کر دیا، یعنی گائے کی قربانی کی، تو اتنا اجر آپ نے دے دیا جب مسجد میں آپ بیٹھے۔ ہم بیٹھے پیچھے دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں وقت قریب ہو جائے۔ کچھ دوست ہمارے بڑا فخر کرتے ہیں کہ جی ہم گھڑی کو دیکھتے رہتے ہیں، ان وقت پہنچے جب جماعت کھڑی ہونے والی ہو تاکہ فرض ہمارا آئے ادا ہو جائے۔ باقی باتیں ہم اس لیے نہیں سنتے کہ خام خاص ذمہ داری بنے گی، نہ سنتے ہیں نہ ذمہ داری لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ یہ صورتحال ایسی نہیں، ہمارا معاملہ غلط ہے۔ مسجد میں آئیں، بیٹھیں، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، آپ اس میں بیٹھ کر دین کی باتوں پر ڈسکس کریں، تاکہ کوئی پوچھنے کی بات ہو تو کسی اور سے آپ پوچھ بھی سکیں۔ یہ باتیں میں نے تمہیداً اس لیے عرض کی ہیں کہ جس چیز کی کم مسئلہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کمی ہے تو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ نصیحت ہے ان دوستوں کو، کم از کم جو جمعے کی پابندی کرتے ہیں۔ ملازمین تو چلو ٹائم پر فارغ ہوں گے، دوڑیں گے وہ، اور اللہ کرے ہماری حکومت کو بھی یہ تصور دے اور لوگوں کو بھی یہ تصور دے کہ اگر جمعہ کی نماز پڑھنی ہے تو کم از کم آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اس سے پہلے فراغت ہو، اور ذہن میں صرف ایک ہی بات رکھے کہ جمعہ کے لیے حاضری دینا ہے، باقی ساری باتیں متاخر۔ ہم ساری باتوں کو ترجیح دیتے ہیں اس بات پر کہ وقت آ جائے تو چلو نماز ہی ملتے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کہ ادھر آئے تو بڑا رش، ادھر آئے بڑا رش تھا۔ رش کیوں ہو گیا؟ رش تو ہوتا ہے، کیوں ہو گیا؟ آپ نے کچھ تھوڑی سی پہلے ہمت کر لی ہوتی تو شاید رش میں نہ پھنستے۔ تو یہ رش میں پھنسنے کی کوئی وجہ بھی تو بچا، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین کے کاموں کو اللہ رب کریم کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دوڑ کے کرو، ان کی طرف دوڑو، یہ نیکی کے کام ہے، دوڑ کے کرو۔ ہم ان کو مؤخر چھوڑتے ہیں، پیچھے 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 پیچھے۔ نہیں بھائی، ان کو آگے اور آؤ خوشی کے ساتھ۔ دیکھیں اختلافات کا ایک اپنا مقام ہے، ہوتے رہتے ہیں، لیکن خوشی کا ایک اپنا مقام ہے۔ اپنے دل کی زمین کو صاف کریں اور خوشی کے ساتھ السلام علیکم دل سے۔ واللہ العظیم میرے پیغمبر کے ارشاد کے مطابق کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں انسان کے صرف السلام علیکم، اور خوش علیکم السلام۔ اللہ اکبر، میں تفہیم نہیں کرا سکتا، لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار، جیسے ایک آدمی ایک بار کو بار بار دہراتا ہے تو آپ بار بار دہراتے ہیں، افشوا السلام افشوا السلام افشوا السلام، سلامتی، سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ۔ یہ شمار نے کیا فرمایا؟ یہ درخت ہے، اس درخت سے ادھر سے آپ ابھر کے آئے ہیں، پھر آمنا سامنا السلام علیکم۔ یہ ستون ہے، اس ستون سے آپ السلام علیکم۔ یہ گلی ہے، اس گلی میں ملاقات ہوئی، دوسری گلی میں کہ السلام علیکم، تو اس سے بھائی کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو نیکی کا معاملہ ہے، اور جاتے جاتے چلتے چلتے نیکیاں آپ کما رہے ہیں مفت میں، تو اللہ ان نیکیوں کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں یہ گزارش کروں کہ یہ تمہیداً چیزیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ ہمارے مقاصد فکر نے اپنی اپنی فکر کی ٹارگٹ ذہن میں بنا دی، اور جو ہی اس ٹارگٹ کے کوئی بات خلاف ہوتی ہے نا، وہ الزام تراشی پر یہ دیکھو نہیں یہ اس میں یہ ایپ ہے، اس میں وہ ایپ بنانا شروع کر دیں، بات کی پر غور نہیں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے، میں الفن کہتا ہوں کہ مسلک آل حدیث جس کو کہتے ہیں، میں اس کو تمام مسالک سے پسند کرتا ہوں،
باوجود اس کے کہ میں کہتا ہوں کہ گروہ بندی صحیح نہیں، لیکن مسلک نے کچھ ایسے ٹارگٹ بنا لیے، ہر مسلک نے ایسا ٹارگٹ بنا لیے کہ جب ان کے خلاف کوئی بات سنتے ہیں تو فتویٰ بازی شروع ہے۔ وہ ٹارگٹ اگر اسلام نے دیے ہوں تو حق ہے، اگر اسلام نے نہ دیے ہوں، مکتبہ فکر نے دیے ہوں، تو بھائی کون سا بھی مکتبہ فکر ہو، وہ فکر کی دی ہوئی بات اسلام کی بات کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اس طرح تو ہر آدمی کوئی نہ کوئی فکر رکھتا ہے اور وہ اٹیچمنٹ کر دیتا ہے اسلام کے ساتھ۔ میں نے اس لیے کہا ہے آج ایک آیت شروع ہو رہی ہے، قرآن کی سورت شروع ہو رہی ہے سورہ یونس، اور اس کے پہلے متنبع کرنے کے بعد الف لام را، توجہ دلانے کے لیے کہ ذرا ادھر خیال کرو، کوئی بات ہونے والی ہے تاکہ اس بات کو آپ سمجھ سکیں۔ الف لام را، توجہ دلانے کے لیے، آپ کی توجہ مضمون کی طرف پھیرنے کے لیے کہ کوئی اہم بات ہو رہی ہے، اس کی طرف توجہ کرو، سنو۔ آگے ارشاد میں تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں پر حکمت کتاب، یعنی جو کچھ بیان کر رہے ہیں ہم، جو آیتیں ہم روانہ کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیتیں پر حکمت ہیں، ان آیتوں کے اندر حکمت، ان آیتوں کے اندر حکمت موجود ہے۔ اب میں وہ فکر کی بات کر رہا تھا، ہمارا منج، ہماری فکر جس کو مکتبہ آل حدیث کہتے ہیں، مکتبہ فکر آل حدیث کہتے ہیں، ان کے ہاں یہ ٹارگٹ ہو گیا ہے کہ یہ کتاب تو کتاب ہے لیکن حکمت احادیث کا نام، کیونکہ قرآن میں جہاں آیا ہے آیات الکتاب والحکمہ، ہم نے آپ کو کتاب دی اور حکمت دی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ کو سکھاتا ہے کتاب اور حکمت، اور ہمارے ہاں یہ وضاحت ہو گئی ہے کہ کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے اور حکمت سے مراد حدیث رسول اللہ ہے۔ حدیث رسول اللہ کا اپنا مقام 100 بار ہے، ہمیں وہ سمجھنے سے، ہمیں بیان کرنے میں کوئی آدمی کہ اللہ کے رسول کی بات ایک اہمیت رکھتی ہے، سارے انسانوں کی باتوں پر اس کا مقام بڑا ہے، لیکن یہ بات کہ یہ کتاب الگ ہے اور حکمت الگ کچھ ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ اس کتاب کے اندر حکمت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حکمت پر مبنی ہیں، لیکن اللہ رب کریم کی کتاب کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس کتاب نے دیا ہے وہ حکمت، گویا کتاب میں حکمت پہلے موجود ہے، آپ کے لیے، میرے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، اور اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، جس طرح ساری دنیا سے آپ کا مقام بڑا ہے، اس معاملہ میں بھی آپ کا مقام بہت بڑا ہے، آپ کی بات کو بہت اہمیت حاصل ہے، لیکن حکمت اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ہم یہ تقسیم نہیں کر سکتے کہ کتاب کے اندر حکمت نہیں، حکمت صرف حدیث ہے، یہ تخصیص کرنا صحیح نہیں، کتاب کے اندر حکمت موجود ہے۔ آج کے صدر میں یہ بات آئی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، متوجہ کر کے آپ کو کہا جا رہا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ پر حکمت کتاب کی باتیں ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، یعنی حکمت اس کے اندر موجود ہے، حکمت باہر نہیں۔ دوسری بات صرف توجہ دینے کے لیے کہ جن چیزوں کو ہم حدیث کے نام سے بلاتے ہیں ان میں معتبر کتابیں، بخاری ہو، مسلم ہو، آپ کو معلوم ہے کہ کم و بیش 250 سال بعد منتقل، پہلے سینہ میں سلائی تھی، ریٹن بعد میں ہوا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن بات انسان زبانی سنے،
دوسری جگہ بیان کرتے ہوئے الفاظ اس کے نہیں ہوتے، چاہے وہ مفہوم کی کتنی حفاظت کرے، الفاظ وہ نہیں ہوتے مفہوم کی چاہے کتنی حفاظت کرے، دیانتداری کے ساتھ کہے پھر بھی وہ الفاظ وہی الفاظ نہیں ہوتے۔ اس لیے محدثین نے متفقہ رائے پیش کی ہے کہ سوائے ان اذکار کے، سوائے ان تذکار کے جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں یا ادعیہ معشورہ میں بولے جاتے ہیں، اس کے سوا باقی جو کچھ بیان صحابہ کرام نے کیا ہے پیچھے سے آیا ہے، یہ الفاظ ان لوگوں کے ہیں، مفہوم بتایا ہوا محمد رسول اللہ کا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لہذا یہ 250 سال جو درمیان میں اس منضبط ہونے سے پہلے گزر گئے، جو لوگ اس معاملے کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتے ہیں ان کو ہم برا بھلا نہیں کہتے، آپ ان کا کوئی نام رکھیں، لیکن اس بات کی کم از کم تردید نہیں کی جا سکتی کہ یہ کتاب کے اندر حکمت موجود تھی، اسی کو چیز بیان ہوتی رہی، وہ بیان ہو کر کے منضبط ہو گئی۔ آج ہماری کتابوں میں ہم سلام کرتے ہیں ان کتابوں کو، ہم بہت بڑا اجر سمجھتے ہیں ان کو دیکھنے میں، پڑھنے میں، ان پر عمل کرنے میں، لیکن حکمت صرف اور صرف حدیث میں نہیں بلکہ کتاب اللہ میں موجود ہے۔ ہم اس کتاب اللہ کو حکمت سے اور حکمت کو کتاب اللہ سے الگ نہیں کرتے۔ آج کے سبق کا اس ڈاکٹر کا کچھ ماہ حاصل دین میں آیا، اللہ سمجھ کی توفیق عطا، لیکن ہمارے وہ بھائی جن کو پکے حدیث کہتے ہیں، جب وہ بات سنیں گے سنتے کہہ دیں گے کہ یہ ہے منکر حدیث۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا۔ میں 100 بار قسمیں کھاتا رہا ہوں، لیکن جب وہ یہ بات آپ کو کہہ دیں گے کہ ہے منکر حدیث، تو آپ کے اندر دل میں یہ سارے کہہ رہے ہیں یار کوئی بات نہیں، لیکن اس اللہ کی کتاب کو حکمت کے بغیر ماننا بہتر ہے، حکمت کے ساتھ ماننا بہتر ہے۔ اس میں حکمت ہے یا نہیں ہے؟ کتاب اللہ میں حکمت ہے تو میں اس کی نفی تو نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل منبع حکمت کا قرآن ہے، اور اسی کو اللہ رب کریم نے کہا ہے۔ آج کے اس سبق میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، اس پر حکمت کتاب کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں۔ پہلی حکمت پر حکمت بات کیا ہے، اقال الناس عجبا ان اوحینا الی رجل، لوگوں کو بڑا تعجب ہوا ہے کہ ایک انسان کے ہاں ہم نے وہی کر، آپ میں ذرا خاموش ہو کر کے تفہیم کرانا چاہتا ہوں، آپ نے ذہن میں سوچیں، یہ نظریہ کہ رسول بشر نہیں ہوتا، یہ آج کا نظریہ نہیں، بہت پرانا نظریہ چلا رہا، یہ نظریہ پہلے بن گیا کہ بشر رسول نہیں ہوتا، اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے آیا نہ کسی رسول نے کہا ہے۔ سارے رسول یہ کہتے رہے ہیں، جب بھی آیا کوئی رسول تو اس نے اعلان کیا کہ میں انسان ہوں اور میرا تمہارے ساتھ تعلق ہے انسانی، تم میں سے ہوں، من انفسکم، تم میں سے ہوں، تمہاری جنس سے ہوں۔ ہر رسول نے یہ کہا، لیکن قوم نے اس کے خلاف نظریہ ہمیشہ یہ رکھا کہ بشر رسول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بشر ہے، اپنی بشریت کو دیکھتے ہیں کہ ہماری بشریت کس طرح برائیوں میں ملوث ہے، کون کون سے پاپڑ ہماری بشریت بیل رہی ہے، کون کون سے جرائم ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بشر ہو کر کے ان جرائم سے بچ ہی نہیں سکتا، جو بشر ہو وہ ان جرائم سے بچ ہی نہیں سکتا۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ برائیاں جو ہم کر رہے ہیں رسول میں نہیں ہوتی، اس لیے رسول بشر نہیں ہوتا۔ اللہ رب کریم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہونے کے ناطے
ان برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ میں نے یہ رسول آپ پہ اس لیے بھیجا ہے، اس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، یہ تم میں سے پیدا ہوا ہے اور اس کی کوئی برائی بتاؤ۔ تم برائی بتا نہیں سکتے تو یہ نظریہ مان لو کہ انسان رہتے ہوئے برائیوں سے بچ سکتا ہے، لیکن برائیوں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ ان دونوں میں آسان طریقہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ نبی کو بشر مت مانو تاکہ آسانی کے ساتھ تم اپنی بشریت کو جو کچھ کرتے ہو معقول رکھو۔ اگر تم نے بشر مانا تو پھر تم کو ویسے اعمال کرنے پڑیں گے، اور یہ اعمال کرنا بڑا مشکل ہے کہ آسان ہے؟ برا نہ ماننا، بات آئے تو مجھے افسوس ہے کہ میں کرنے کا عادی ہوں کہ وہ بات میں کروں۔ اللہ رب کریم نے جتنے رسول بھیجے، کوئی میں چھپ کر کہہ رہا ہوں، نوح علیہ السلام سے شروع ہے، محمد الرسول تک چلے جائیں، جن کا نام لے کر کے قرآن نے ذکر کیا ہے، ایک ایک کا ذکر قرآن میں پڑھے۔ اس نے سب سے پہلے اعلان آ کر یہ کیا کہ لوگوں یاد رکھو، ہم جو پیغام تم کو سنا رہے ہیں یہ اللہ کا پیغام ہے، ہم کوئی اجرت اور مزدوری تم سے لینے کے لیے تیار نہیں، اس پیغام کی کوئی اجرت اور کوئی مزدوری آپ سے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور کسی رسول اور کسی نبی نے قوم سے کوئی اجرت وصول نہیں۔ یہ دو باتیں میں نے تحدی اور چیلنج کے طور پر آپ سے کہی، چاہے کسی عالم سے یہ بات کہیں جو وارثۃ الانبیاء کہلانے والے ہم سے پوچھیں کہ کسی رسول نے کسی نبی نے اس کا معاوضہ جو دین کی باتیں اس نے بتائیں اللہ کی طرف سے لے کر کوئی معاوضہ لیا، مانگا، کسی نے خود دیا تو لیا؟ آخر یہ اعلان کرایا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اس کے تو علم میں ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ یہ بہانہ رکھیں گے کہ کام دین کا کریں، کھائیں کہاں سے۔ ہم نے آپ کو یہ پہلے بتا دیا ہے کہ یہ نبی کھاتے تھے، پیتے تھے، پہنتے تھے، لیکن انہوں نے ان میں سے کسی نے خزانے جمع نہیں کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خزانے جمع کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں تھی۔ ہائے ہائے، واللہ العظیم آپ سب سے زیادہ خزانے جمع کرنے کی صلاحیت تھی، لیکن وہ اس دنیا کے خزانے جمع کرنے کو کوئی ترجیح نہیں دیتے تھے اللہ کے دین سے، اللہ کے دین کو ترجیح دیتے تھے ان خزانوں کو، لہذا انہوں نے خزانے جمع کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ خزانے جمع نہیں کر پائے، لیکن لوگوں سے اجرت وصول نہیں کی۔ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جی حدیث سے بڑا اعتراض کرتا ہے، نام ہی نہیں لیتا، حدیث کو اٹھائے کسی کتاب میں انبیاء علیہ السلام کا باب نکالے، ہر نبی کے بارے میں ہمارے نبی محمد الرسول نے نشاندہی کی ہے کہ ہر نبی اس دنیا کے اندر رہ کر کوئی نہ کوئی کام کرتا رہا۔ آپ نے نام لے کر بتایا کہ فلاں نبی لوہے کا کام کرتا تھا، فلاں نبی درزی کا کام کرتا تھا، فلاں نبی پڑھائی کا کام کرتا تھا۔ پڑھائی جانتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کو آج ہمارے ہاں برا سمجھا جاتا ہے۔ ترکھان دعا اللہ سمجھ کی توفیق۔ فلاں نبی کا کام تجارت تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میں تجارت بھی کرتا رہا، اپنے زمانے کے لحاظ سے لوگوں کا ریوڑ بھی چراتا رہا، پھر ایسا زمانہ آیا کہ میری روزی اللہ نے نیزے کے نوک میں رکھ دی،
یعنی مجاہد بنایا اور جہاد بھی کرتا رہا. وہ کام تو بہرحال ہوتا رہا، یہ دنیا کا کام ہوتا رہا اور دین کا کام بھی نہیں ہوتا رہا. اب کیا مصیبت بنی ہے کہ جو عالم بنتا ہے، جو مسجد کا بنا، یہ مسجد کو کیوں اپنی دکانداری بناتا ہے، کیوں فاضل کام نہیں کرتا؟ اگر اس میں صلاحیت نہیں ہے، آپ میں صلاحیت ہے، اتنی رقم اکٹھی کر کے دیں، اس کا کوئی کاروبار بنے اور یہ کاروبار سے کمائے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے انگلیاں چٹکاتے ہیں تاکہ یہ ہماری انگلیاں چاٹتا رہے ساری زندگی اور ہماری بات سنتا رہے، جس طرح کہیں وہ کرے، ہمارے سامنے مجبور ہو. یہ ڈیفینیشن تم نے خود بنائی ہے یا اللہ نے دی؟ اگر اس میں مال نہیں تھا، وہ کاروبار نہیں کر سکتا تھا، وہ منتخب کرتے جس میں کاروبار کی صلاحیت ہوتی، اس کو کاروبار آپ بنا دیتے، وہ کماتا اور آپ کو اللہ کا دین سنا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. لیکن زمانے میں کسی مقام پر بھی یہ نہیں ہو رہا. اس لحاظ سے جو میں کہوں گا وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا اور کوئی توجہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ کسی اور مقام سے آواز نہیں آتی. اور ہم اللہ معاف فرمائے کچھ نہ کہیں، ہماری پنجابی زبان میں ایک کو کہتے ہیں چٹو. جتنے ہم مساجد میں مقرر کرتے ہیں چٹو. اللہ یہ سردار ہے قوم کے، یہ بات کیسے بتائیں؟ ان میں وہ صلاحیت سلب کر لی گئی. ہمارے مدارس میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، واللہ العظیم ساری پڑھائیوں سے زیادہ پڑھائی یہ ہے کہ لوگوں سے چندہ کیسے وصول کرنا، دولت کیسے جمع کرنا. استاد اسی کام میں لگے، وہ یہ کورس سکھاتا رہے گا. جو طالب علم زیادہ کورس سیکھ لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو تھوڑے کورس سیکھے گا وہ ساری زندگی ناکام ہے. میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کی خاطر اپنے ذہن کو کھولیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ مقام جس کو مصلی کا مقام کہتے ہیں، اس منبر کا مقام کہتے ہیں، یہ بہت اونچا مقام ہے. یہ آوارہ کام نہیں ہے، آوارہ لوگ اس پر مسلط نہیں کیے جا سکتے. وہ قوم کے بہترین انسان یہاں لائے جا سکتے ہیں جن میں صلاحیت ہو، جو بات کر سکے، جو بات سمجھا سکے اور سمجھ، تاکہ قوم سیدھے راستے پر چل سکے. جب ہم اس فرقہ بندی کو ہوا دے کر ہی کھا سکتے ہیں تو اس کو ہم کیسے چھوڑیں؟ یہ ہمارا اور نہ بچھونا اور ہمارا کھانا پینا ہے، اسی میں ہمارا کھانا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ ہر جگہ پر نماز ہے، جدھر بھی جائیں گے نماز ہے، ہماری بیڑے کدھر جائیں گے، ہمارے چندے کدھر جائیں گے؟ ہم تو یہ بات لازم کریں گے، بلکہ ایک ایک کر کے اس کی نشاندہی کریں گے کہ یہ باتیں ان میں کمزوری تھی. اللہ سمجھ کی توفیق عطا. بات کیا ہو رہی تھی؟ لوگوں نے پہلا اعتراض کیا اقان الناس عجبا ان اوحینا الی رجل. لوگوں کو تعجب میں ڈال دیا اس بات نے کہ ہم نے وحی کی ایک انسان اور مرد کی طرف جو ان میں سے ہے. اور کیا وحی کیا؟ انذر الناس، لوگوں کو ڈرا، لوگوں کو ڈرا. تبشیر بعد میں، انذار پہلے. ڈرانا پہلے. ان ڈراموں میں بڑے بڑے چودھری ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ان کو ڈرا کر آپ ان سے لے سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما. جس کو آپ انجمن بناتے ہیں، جس کو ناظم بناتے ہیں، وہ بڑا چودھری ہوتا ہے مسجد. امام اور خطیب اس کے خلاف بات کرے، اس کے عمل کی بات کرے، کیوں؟ اس کو حق کیا ہے؟ اگر کرے گا تو پھر وہ کھائے گا یہاں سے، متر کھا سکتا ہے، مار کھا سکتا ہے، بھوجن کرا سکتا ہے، لیکن وہ وزیرائی حاصل نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق. قرآن کے کہتے ہیں ہر نبی کے ذمے ہم نے یہ لگایا. کیا لگایا؟ قرآن پڑھو،
میں انذر الناس، لوگوں کو ڈرا. آگے ببشر الذین آمنوا، ان میں سے جو ڈر گئے، صحیح معنوں میں مان رہے ہیں، ان کو خوشخبری دے. میں مقامات سامنے پیش نہیں کر سکتا، وقت بہت کم. قرآن نے دوسرے مقام پر وضاحت کی ہے کہ جب بھی کوئی نبی اور رسول آیا، اس نے دعوت دی اسلام کی. سب سے پہلے مخالفت کی مترفین نے. مترف کہتے ہیں بڑے چودھری کو، جس کے پاس مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، عہدے زیادہ ہیں، جس کو لوگ سلامیاں دیتے ہیں، ان کو قرآن مترفین کہتا ہے. میم تا را فا یا اور نون، مترفین. سب سے پہلے مخالفت کی مترفین نے، اور کوئی نبی کسی مترف سے نہیں ڈرا اور لحاظ نہیں کیا کہ اس جماعت کے اندر فلاں بہت بڑا چودھری ہے، اس کے خلاف بات ممکن نہیں، بلکہ ذمہ یہ بات رکھائی. اللہ اکبر. موسیٰ، آپ کو ہم نے بلایا ہے، تو جنگل میں ہے، تو نے آگ دیکھی ہے، اور تو نے اپنے عزیز و اقارب کو کہا ہے کہ یہاں بیٹھو، میں کوئی انگارہ لاؤں تاکہ آگ جلا کر تمہیں سکھاؤں. یہ آگ جس کے قریب تو آیا ہے، انبور کمن فی النار، جو اس آگ میں ہے وہ برکت دیا گیا ہے. یہ آگ ہے؟ آگ نہیں ہے، یہ اللہ رب کریم کی سرگائی روشنی ہے. لیکن موسیٰ اس کو آگ سمجھے ہیں، اور اسی کو اللہ نے دوہرا دیا ہے کہ جس کو آگ تم نے سمجھا، اب تو آگ کے اندر آ گیا ہے، تجھے برکت دی ہے. اور برکت کی وضاحت کیا کی ہے؟ وضاحت یہ کی ہے کہ پوری دھرتی پر، اس پورے علاقے میں ایک شخصیت ہے جس کو فرعون کہتے ہیں. ساری قوموں کو ملا کر کے اس نے اپنا غلام بنا رکھا ہے. جاؤ سیدھا فرعون کے پاس اور اس کو کہہ دے پر ملاقات ہے کہ فرعون بات آ جا، یہ دھرتی نہ تیری ہے نہ میری ہے، یہ دھرتی اللہ کی. یہ لوگ نہ تیرے ہیں نہ میرے ہیں، یہ سارے بندے اللہ کے. ان پر آپ کو غلام بنانے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے. یہ ظلم کر رہے ہو، اور یہ ظلم روکنے کے لیے لایا. یہ فرعون کو بات اچھی لگی. آئے فرعون تو فرعون تھا، اس کے آواریوں کی آنکھیں بھی سے پھاڑ دی، اور پہلے ہی روز مخالفت شروع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. میرے محترم دوستو، بزرگوں، یہ سورہ مبارکہ سورہ یونس کی دوسری آیت، اور میں نے آپ کے سامنے خالقاً 5 آیتیں پڑھی تھیں. ابھی 3-4 آیتیں باقی ہیں،
اور وقت اختتام پذیر ہو۔ آج کے سبق کا ماحصل ایک بار کافی اچھی طرح بات ذہن نشین ہے۔ اللہ کی کتاب ہے، یہ تو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی ہو۔ ماحصل یہ ہے کہ بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں کو دل کے اندر اس بات کو جگہ دینی چاہیے، اس بات کی جگہ بننی چاہیے کہ مساجد میں ٹائم سے پہلے مسجد میں پہنچ کر اللہ کے ذکر میں، کتاب اللہ پڑھنے میں، نوافل پڑھنے میں، دین کی باتوں پر ڈسکس کرنے میں مصروف، اپنی دلچسپی دین کے کاموں کی طرف لائیں، اور یہ بار بار کڑیاں لے کر کے وقت کا انتظار نہ کرتے رہیں کہ 12:30 1:30 بجے جماعت کھڑی ہونی ہے تو ہم 1:30 سے 5 منٹ پہلے کہ 12:30 کو بشر ہو رہا ہے، 12 سوا 12، یعنی 12:30 سے پہلے پہلے حتی الامکان آپ کو کوشش کر کے پہنچنا چاہیے۔ کہ سب کا ماحصل میں حل کر رہا ہوں، دل میں جگہ دیں، عمل کی کوشش کریں، اور میں اس کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے بڑے اگر اس معاملے میں آگے لگیں گے، اگر یہ دین کا کام ہے تو انشاءاللہ دوسرے ان کو دیکھ کر کے بھی بہت کچھ اثر حاصل کریں۔ میں درخواست کر سکتا ہوں اور وہ کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ زمانے کے اندر مختلف فکریں ہیں، ہر فکر میں کوئی نہ کوئی ٹارگٹ اپنے ذہن میں بنا، جب اس ٹارگٹ کے خلاف بات ہوگی بالکل بغیر کسی ہیلو جس کے ہم منہ چڑھا جائیں گے اور برا بھرا کہیں گے کہ یہ ذرا غور کریں کتنی دیر ہوئی ہے کہ ایک بناوٹی جنوب ہم پر فوقیت لے گیا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ، پھر جو درود ساری قوم پڑھ رہی تھی اس میں غلط کیا تھی؟ ہر مقام پر جہاں اسلام موجود ہے، مساجد موجود ہے، نماز میں آپ جائیں، کسی مقام پر ہندو پاک کو چھوڑیں، اور بھی اس دنیا میں اسلام ہے یا نہیں ہے، کسی مقام پر جائیں، اذان ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہو جائے گا۔ آپ کے اس ملک میں یا کم و بیش بر صغیر ہندو پاک میں اس کے علاوہ ایک ٹارنٹ بن گیا۔ اب درود جس کو میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ بناوٹی ہے، یہ الفاظ صحیح ہوں تو ہیں تو اپنے بنائے ہوئے، یہ الفاظ نہ بولیں تو لوگ بڑا بھلا کہیں گے، ہر میں دکھیں گے بھی بار بار ادھر ادھر ساری چیزوں کا چلائیں گے، کیونکہ یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ ایسی بات باقی سارے اعمال پیچھے رہ گئے ہیں اور یہ عمل سب سے اوپر چلا گیا۔ ہمارے یہاں کسی خطیب کے یہاں جائیں، وہ اس میں فخر سمجھے گا کہ کتاب اللہ الگ ہے، حکمت الگ سے، حکمت رسول کی باتوں میں ہے، یہ اللہ کی کتاب میں، کتاب تو ہے لیکن حکمت اس میں نہیں ہے۔ نفی نہ ہوگی تو کم از کم حکمت حدیث کو کہا جائے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ حکمت کتاب کے اندر موجود ہے، اسی وقت فتویٰ موجود ہے۔ میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ٹارگٹ ہیں اپنے اپنے مقام۔ ہمارے شیعہ بھائیوں کا اپنا ٹارگٹ ہے، دیوبندی بھائیوں کا آگے ٹارگٹ ہے، پھر ان میں مختلف جماعتیں بانی سب کے اپنے اپنے ٹارگٹ ہیں۔ میں نے تجربہ کیا ہے، تجربہ ایک ہماری مسجد آپ بھی ہے، میں دکھا سکتا ہوں مسجد، ہماری جماعت والا دیش کی بہت بڑی مسجد ہے لاہور میں، وہاں ایک حدیث لکھی ہے، 3 طرف، اس طرف بھی اس طرف بھی لکھی ہے کہ جو شخص اپنی جماعت سے خارج ہوا، شذ فی النار، خارج ہوتے ہی وہ دوزخ میں پہنچ گیا، دوزخ کی آگ کی لپیٹ میں آ۔ میں نے اس کو غور سے پڑھا
خطیب صاحب اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جو موجود تھے. میں نے کہا حضرت یہ حدیث پوری ہے؟ نہیں. تو میں نے کہا پوری حدیث میں کیا نقص تھا کہ یہ 3 دیواروں پر ایک ہی حدیث آپ نے ایک ٹکڑا لکھا, آگے اور پیچھے چھوڑ دیا, وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ پوری حدیث ہوتی, اس میں جو کچھ بیان کیا گیا تھا وہ لوگ سمجھ گئے, کم از کم ان کی سمجھ میں بات آتی کہ یہ کیا ہے. آپ نے پورے جملے کو الگ کر کے کیوں لکھا؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس مقام پر موجود ہوں, اللہ گواہ ہے. انہوں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا یہ ہمارے ابا میاں نے لکھوایا تھا, اور ابا میاں داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. اب میں کیا کروں؟ میں مجرم ہوں, میں نے جرم کیا ہے, میں نے غلط کیا ہے. میں اسی بات پر خاموش ہو جاؤں کہ ابا میاں نے کہا ہے, کیا ابا میاں نے لکھوایا, یہی خاموش؟ نہیں, میں اب بھی کہتا ہوں کہ پوری حدیث سامنے رکھیں, پھر دیکھیں کہ اس جملے کا مفہوم کیا بنتا ہے. اے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما. ہم ایک جملہ اٹھاتے ہیں قرآن سے, بار بار اس کو پیش کرتے ہیں اور آگے پیچھے ہم دیکھنے کے لیے تیار ہیں. میں آپ سے درخواست اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی ہمیشہ ان باتوں کو اہمیت دیتے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی حساسیت موجود ہے. میں درخواست کرتا ہوں کہ اس حساسیت سے الگ بھی ہمارے پاس باتیں ہیں, کم از کم وہ بات کریں جس میں یہ حساسیت ہو, تاکہ آپ کے اندر بھی کوئی توقف نہ پہنچے. مجھے جب بیٹھیں گے اٹھیں گے تو باتیں چلتی رہیں گی, باتیں ہوتی رہیں گی. آپ کوئی بات ایسی کرنا نہیں آتی جس میں حساسیت نہ ہو. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق. میں بات ہی کر سکتا ہوں, مضمون جاری ہے, ان میں بہت بڑی حکمت باتیں ہیں, آپ بھی جو آگے آئیں گے انشاءاللہ. اللہ بیان کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا